الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ فتح آباد کا دوسرا سفر ہے۔ گزشتہ سال یہی پروگرام برابر میں مسجد میں ہوا تھا۔ اس بار آپ حضرات میں کچھ جوش و جذبہ شاید بڑھا ہوا دکھائی دیا ہوگا انتظامیہ کو، تو انہوں نے یہی پروگرام عیدگاہ میں کرا لیا۔ اور یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ تعداد جو آپ حضرات کی نظر آ رہی ہے، اگر اس کو مسجد میں کیا جاتا تو شاید مسجد سما نہ پاتی۔ تو یہ فیصلہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے عیدگاہ کے اندر یہ پروگرام رکھا، اور اس جذبے کے اوپر میں اہل فتح آباد کو، ہر برادری کے لوگوں کو، ہر دھرم اور ہر مذہب کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ پروگرام صرف آپ حضرات کا نہیں ہے بلکہ یہ پورے فتح آباد کا ہے، اور اس میں سبھی کا تعاون اور سبھی کا ساتھ آپ حضرات کو حاصل ہے، رائے مشورے ہر اعتبار سے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو راستہ معلوم کیا ایک جگہ، ابھی میں راستہ پوچھنے کے لیے گاڑی کا شیشہ اتارا، سامنے ہمارے بھائی صاحب تھے برادران وطن میں سے ہمارے، تو انہوں نے میرے شیشہ اتارنے سے خود سمجھ لیا کہ یہ کہاں جائے گا، تو انہوں نے میرے پوچھنے سے پہلے ہی اشارہ دے دیا ادھر کو، اور یوں جو گائیڈ لائن ان کو دینی تھی وہ گائیڈ لائن انہوں نے میرے معلوم کرنے سے پہلے ہی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا فتح آباد میں اس پروگرام کا اچھا تعارف ہے، لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت اور یہ سلوک جو میں آتے ہوئے یہاں محسوس کیا، اور بھی دو تین جگہ ہمیں کچھ رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی، بلکہ بہت ہی خوشی ہوئی مجھے راستے میں فتح آباد سے تقریباً 125 کلومیٹر پہلے ایک ہوٹل ہم نے محسوس کیا کہ یہاں پر ہمیں عصر کی نماز شاید پڑھنے کا موقع مل جائے گا، اس لیے کہ کوئی مسجد تو سر راہ نظر نہیں آئی، تو ہمارے ذہن نے یہ کام کیا کہ کسی معتدل سے ہوٹل کے اوپر ہم رک جائیں، وہاں چائے بھی پی لیں گے اور نماز بھی ادا کر لیں گے۔ تو ہم ایک ہوٹل کے اوپر رکے، اپنے قیاس سے سمجھتے ہوئے اپنے ذہن سے کہ یہ
यहाँ पर हमारे लिए मुनासिब रहेगा रुकना। हमें यहाँ सहूलत महसूस हो रही है, वज़ू का अच्छा इंतज़ाम नज़र आ रहा है। वहाँ रुके, हमने सलाम दुआ उनसे की, बातचीत की, और हमने कहा भाई हम यहाँ पर नमाज अदा करना चाहते हैं। हमारे हिंदू भाइयों में से किसी भाई का वो होटल था, तो उन्होंने बहुत खुशी के साथ में कहा बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ आप नमाज अदा करें, आप ये पूजा है अपने भगवान की, अपने रब की, और साहब इसमें तो हम आपका ताउन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। और आप जिस हिसाब से अपनी पूजा करना चाहें उस हिसाब से आप करें, यहाँ करें, वहाँ करें, अंदर करें, आप चाहें तो मैं आपको कमरा तन्हाई का दे दूँ खाली करके। तो ये देखिए आपके आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब और हमारे मुल्क में ऐसे अच्छे लोग मौजूद हैं कि जो एक दूसरे का ख्याल करने वाले हैं, और जब तक ये इस तरह के ख्याल करने वाले लोग मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम सब इसी तरह से बिला किसी परेशानी और तरद्दुद के अपना वक्त गुजारते रहेंगे। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का इसी तरह ख्याल करने वाला बनाए। इंसानियत बड़ी चीज़ होती है, और इंसान तो है ही बड़ा, सारी मखलूक़ात में इसका मकाम तो है ही सबसे बड़ा। बाकी कोई भी जानदार हो काबिल रहम होता है, उसका ख्याल करना ज़रूरी होता है। और जिस रब ने हमें पैदा किया है और सारी मखलूक़ को पैदा किया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसकी पैदा की हुई ना हो। ये चारों तरफ फैला हुआ आसमान, आसमान पर निकलने वाला सूरज, चाँद और सितारे, ये ज़मीन, ये हवा, ये पानी, ये पहाड़, ये दरिंद, ये चरिंद परिंद, सब कुछ अल्लाह ही के बनाए हुए हैं। ये जितने जानवर जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरे, बकरियाँ, हिरन, हिरनियाँ, ये सब जो कुछ हम देख रहे हैं सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं, और अल्लाह ही इन्हें पैदा कर रहा है। अल्लाह ही पैदा करता है, पैदा करता रहेगा, वही जिलाता है, वही मारता है, सारी चीज़ें उसी की कुदरत में हैं। जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा फरमाई है वो सब की सब अल्लाह की पैदा की हुई हैं, और जो सबसे ऊंचे मकाम वाली मखलूक़ है वो इंसान है। इंसान से बढ़कर के अल्लाह ने कोई मखलूक़ नहीं बनाई है, और इंसान से ऊंचा मकाम किसी का भी नहीं बनाया है। साथ ही ये भी अर्ज़ कर दूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान ही की खिदमत में सारी मखलूक़ात को लगा दिया है। ये समझिए कि ये सारी मखलूक़ इंसान की बेगारी खादिम हैं। बेगारी का मतलब ये है कि काम कर दें और मजदूरी और उजरत ना लें। ये अल्लाह ने सारी की सारी मखलूक़ात एक इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई है, लेकिन इंसानों को आखरत के लिए बनाया है। यानी कोई मखलूक दुनिया में ऐसी नहीं पैदा की अल्लाह ने कि जो इंसानों की खिदमत के लिए न बनाया हो। हर मखलूक इंसानों की खादिम है, और इंसान सबका मखदूम है। और इंसान को ये जो बुलंद मकाम दिया है अल्लाह ने सबसे ऊंचा, ये आखरत के लिए कि अपने रब को पहचान और उसकी इताअत और ताबेदारी कर, दरमियान में तेरे और अल्लाह के कोई भी हाइल ना हो जाए। ये अल्लाह ताला ने इंसान के ऊपर एक लाजिम और एक लागू फरीज़ा आयद किया है। जो पैदा करे उसकी मर्जी है वो क्या क्या हुक्म दे। हमने कोई मशीन बनाई है तो हम अपने एतबार से उस मशीन की तरतीब बनाएंगे कि इस मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं हमने, और उन्हें गाइडलाइन के एतबार से हम उसके लिए गाइड बुक तैयार कर देते हैं कि साहब इसके अंदर ये तरीक़ा इख्तियार करना होगा, आपको इसकी लाइफ बढ़ेगी और ये आप ऐसे चलाओगे तो आपको काम देगी, और अगर इसके ख़िलाफ़ चलाओगे तो ये काम नहीं देगी। तो एक छोटी सी चीज़ जब इंसान पैदा करता है और उसके लिए गाइड बुक तैयार कर देता है, गाइडलाइन तैयार करता है, और उस गाइड बुक के एतबार से अगर कोई उसे चलाएगा तो वो चलेगी, नहीं उसके ख़िलाफ़ चलाएगा तो फिर वो नुकसान के नफ़े के बजाय नुकसानदेह हो जाएगी।
تو اللہ رب العزت نے یہ جو انسان پیدا کیا ہے، اتنی بڑی مشین ہے کہ اس نے ساری دنیا کو قابو میں کر لیا اور ساری مخلوق کے اوپر یہ راج کر رہا ہے، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ لائن نہ دی جائے اور اس کے لیے کوئی گائیڈ بک نہ تیار کی جائے۔ بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ مشینیں تیار کرتے ہو، کارخانہ آپ کا ہے، تو آپ اس کی مشین کے لیے کچھ ترتیب بتاتے ہو کہ نہیں بتاتے کہ اسے ایسے ایسے چلانا، اگر اس کے خلاف چلاؤ گے تم تو یہ خراب ہو جائے گی، چلے گی نہیں۔ خدا نے اتنا بڑا ایسی مخلوق عظیم، ایسی عقل مند مخلوق انسان بنایا، تو کیا وہ خدائی سے اتنی عظیم مخلوق کو بنانے کے بعد اس کے لیے کوئی ہدایت کا سامان نہیں فراہم کرے گا؟ آزاد نہیں چھوڑ سکتا ہے اسے۔ آزاد اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو دوسرے جانداروں میں اور اس میں پھر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس کی فضیلت ہی ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اسے پابند نہ کیا جائے۔ دوسری جاندار چیزوں پر انسان کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک انسان کو پابند نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے انسان کو پابند کیا ہے اپنے حکموں کا۔ اللہ نے کہا ہے میں تجھے بنایا ہے، مجھے تلاش کر، میں تیری منزل ہوں، مجھے تلاش کر، تیری ساری زندگی میرے اشاروں اور میرے حکموں کے مطابق ہی گزرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کے لیے سمجھانے والے پیدا فرمائے، اور 1,00,000 سے زیادہ نبی اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے کہ کہیں میرے بندے مجھ سے بھٹک نہ جائیں، اور شیطان جو ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہیں انہیں تباہ اور برباد نہ کر دے۔ اس لیے اللہ نے وقفے وقفے سے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کی رہبری عطا فرمائی ہے، اور ساری دنیا کے لیے آخری نبی بنا کر کے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر وہاں سے 53 سال کی عمر کے بعد اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی ہے مدینہ منورہ، اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، پوری زندگی 63 سالہ ہو گئی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے اپنی طرف بلا لیا۔ یہ 63 سال کی زندگی آپ کو عطا فرمائی، جس میں 23 سال کی نبوت والی زندگی ہے، اس میں بھی مکی زندگی 13 سال ہے، اگر اسے نکال دیں تو 10 سال مدنی زندگی بچتی ہے۔ اس 10 سالہ زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا، دنیا نے اسلام کو پہچان لیا۔ سلامتی کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ غور فرمائیے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں نبی بنایا، اس وقت کے حالات انتہائی خوفناک اور خطرناک تھے۔ 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ اور اطراف کے اور دنیا بھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ کوئی قانون نہیں تھا دنیا میں، لا قانونیت، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا اپنے حبیب کے اوپر، جب آپ کو نبوت عطا فرمائی، اس وقت میں بہت ہی خطرناک ترین موڑ سے دنیا گزر رہی تھی۔ کوئی قانون بالکل نہیں تھا، نہ ماں باپ کی کوئی وقار تھا، ان کی کوئی عزت و احترام تھا، اور نہ ہی کوئی کسی کو کچھ سمجھتا تھا، بس جو جس کے جی میں آ رہی تھی وہی کر رہا تھا۔ لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ایک دوسرے کو قتل کرنے جیسے اقدامات، بلکہ اگر کوئی قافلہ کہیں جاتا تجارت کے لیے تو اسے راستے میں یہ پتہ نہیں کہ وہ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، شب خون مار دیتے، راتوں کو قافلوں کو لوٹ لیتے، دنوں کو قافلوں کو لوٹ لیتے، جو اس کے پاس سامان ہوتا اس سامان کو چھین لیتے، اور طاقت و تاراج کر دیا کرتے۔ ایسے حالات دنیا کے اندر تھے، بہن بیٹیاں کوئی محفوظ نہیں، بڑا عجیب و غریب زمانہ تھا۔ اور تو اور نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ اپنے ہی گھر پیدا ہونے والی بچی کو غیرت ایسی ان کی ہو گئی تھی، عجیب و غریب ان کے اوپر
غیرت سمجھتے تھے وہ کہ یہ بے غیرتی ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اس کو زندہ چھوڑیں، اس اپنے ہی گھر پیدا ہونے والی بچی کو اٹھا کر لے جاتے اور زمین میں گڑھا کھود کر اسے دبا دیا کرتے اور زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے۔ یہ تاریخ ہے اور محفوظ ہے یہ تاریخ۔ آتنک مچا ہوا تھا دنیا میں، دہشت گردی اس قدر عام ہو رہی تھی دنیا کے اندر کہ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر کے آتنک اور اس سے بڑھ کر کے دہشت گردی اور کیا ہوگی کہ اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیٹی کو جو پیدا ہوا کرتی تھی اسی کو اٹھا کر کے اور گڑھا کھود کے زندہ زمین میں داب دیا کرتے تھے۔ ایسے حالات اس وقت دنیا کے بنے ہوئے تھے۔ اللہ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور ترس آیا۔ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور آپ کے اوپر یہ قرآن حکیم نازل فرمائے۔ جو قرآن آپ اس دنیا میں پڑھتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ قرآن ضرورت کے اعتبار سے 23 سال کے زمانے میں پورا نازل ہوا۔ تو بہرحال یہ قرآن نازل ہوا اور دنیا کو امن کا پیغام دے دیا گیا کہ اب امن و امان سے دنیا زندگی گزارے، اس لیے کہ جو کیفیات دنیا میں چل رہی تھی لاقانونیت کی، اب دنیا ایک قانون کے سانچے میں ڈھل جائے گی۔ اور قرآن کریم نازل فرما دیا اور محمد الرسول اللہ سے لوگوں کو کہلوا دیا کہ اب کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی ستم نہیں کیا جائے گا اور ہر ایک کے حقوق محفوظ کر دیے گئے۔ کوئی ایسا نہیں بچا دنیا کے اندر جس کے حقوق محفوظ نہ کیے گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پیغام نازل فرمایا، اس پیغام کے ذریعے پوری دنیا کے حقوق محفوظ کر دیے گئے۔ نوکروں کے حقوق، ملازمین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور خادموں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، بیوی اور شوہر کے حقوق، یہ سب حقوق جتنے ہو سکتے ہیں سب کو بتا دیا کہ ہر ایک کا حق ادا کیا جائے اور دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ اگر کوئی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے ملاقات کرتے وقت میں اس کی ذمہ داری یہ بنے گی کہ وہ پہلے اپنے منہ سے ایسا جملہ نکالے کہ جس سے سامنے والا مطمئن ہو جائے اور خوف و خطرے سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ اس کے لیے آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا رواج ڈالا اور یوں فرمایا سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، فرمایا تو سلام کر جسے پہچانتا ہے اسے بھی اور جسے نہیں پہچانتا ہے اسے بھی سلام کر۔ آپ نے سلام کا رواج ڈالا۔ سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی ہے السلام علیکم۔ جب کہیں گے آپ کہ تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو، اور اسی مناسبت سے اس مذہب کا نام اسلام رکھا گیا ہے۔ اسلام کے معنی یہ آتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینا، تابع دار بنا دینا، فرما بردار بنا دینا، بات ماننے والا بنا دینا۔ اسلام کے یہ معنی ہے اپنے آپ کو، اپنے ظاہر کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی پوری باڈی کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کی تابع داری میں اپنے سارے جسم کو لگا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا اگر کوئی مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، تو آقا نے فرمایا تیرے ذمہ یہ لازم ہے کہ تو دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام بن جا۔ تیری طرف سے کسی کے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف اور کسی قسم کا کوئی بھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
یہ ارشاد فرمانی کہ تیری زبان کے اوپر سلام کے الفاظ جاری رہنے چاہیے، اور جب کسی سے تو ملاقات کرے تو یوں کہا کر السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی نازل ہو۔ اور دیکھو یہ سلامتی کے یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب کوئی ٹائم بھی فکس ہو جائے کہ دوپہر کو، صبح کو، شام کو، رات کو، نہیں، تمہارے اوپر سدا سلامتی نازل ہو، ہمیشہ ہمیں سلامتی نازل ہو۔ یہ ہے سلام کے معنی۔ یہاں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صبح کو سلامتی تو دوپہر کو کیا ہوگا جی، کہ جی دوپہر کو سلامتی وہ گڈ والا، نہیں، 24 گھنٹے کی سلامتی کی دعا دیا کرو۔ یہاں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سامنے والا تم سے اتنا مطمئن ہو جائے، اتنا مطمئن ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے لیے اپنی ذات کو سمجھتا ہے کہ میں اپنی ذات کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا نا، میں اپنی ذات کے لیے ہمیشہ بھلا سوچوں گا، فائدہ سوچوں گا، ایسے ہی تم ایک دوسرے کے لیے بھلا اور فائدے کی بات سوچنے والے بھی بنو اور فائدہ پہنچانے والے بھی بنو۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ میرے عزیزو، ہمیں شکایت ہے کسی اور سے نہیں، آپ سے، مسلمانوں آپ سے شکایت ہے کہ آپ نے شاید یا ہم نے شاید اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ایسا نہیں ڈالا جیسا ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھالنے کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے۔ شاید ہم نے اس دور میں اپنے آپ کو کچھ اس سانچے سے پیچھے کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان تو اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر کے دوسروں کو رہبری ملے، رہنمائی ملے، جسے دیکھ کر کے لوگ اطمینان حاصل کریں، یہ ہے مذہب اسلام، اور یہ ہے مسلمانوں کے لیے ایک تعلیم اور ہدایت۔ اور یہی مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، مسلمان تو اسے کہتے ہیں بھائی جو مان لیتا ہے یہ تو ساری دنیا کے لیے آیا ہے، جو مان لے اس کا بھی بھلا۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جو پیغام اچھا ہوتا ہے نا اسے تو بلا تفریق کے مان لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، فرمایا کہ وہ مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ توجہ رہے، آقا نے ارشاد فرمایا وہ کامل درجے کا مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کون؟ فرمایا الذی یشبع، جو آدمی اپنا پیٹ بھر لے، اپنی ضرورت پوری کر لے، وجارہ جائع الی جنبہ، اور اس کا پڑوسی اس کے برابر میں پریشان حال رہے، بھوکا رہے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ایسا آدمی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ اس کو یاد کریں اور سب کو بتائیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہلانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہیں، آقا یہ فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی صحیح معنی میں پکے درجے کا مومن نہیں ہو سکتا ہے جو آدمی خود اپنی ضرورتیں پوری کر لے، اپنا پیٹ بھر لے، اپنے بچوں کا پیٹ بھر لے اور پڑوسیوں کا خیال نہ کرے۔ پڑوسی بھوکا ہے کہ پیاسا، پڑوسی کی ضرورتیں پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، ایسے آدمی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور کوئی بھائی چارگی کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتلائیے، کیا یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان پیش کیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے بھائی چارگی کی کون سی چیز ہوگی؟ اگر ہے تو پھر حدیثوں میں ہی ملے گی۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذرا کھول دیا جائے، آپ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے
جس کا پڑوسی پریشان حال ہو، بھوکا ہو، اور خود وہ آدمی اپنی ضرورتیں پوری کر لے، پیٹ بھر کے آرام کرنے لگے، وہ آدمی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے قابل نہیں۔ اس حدیث پر جب غور کیا محدثین نے تو فرمایا کہ اس میں کوئی ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی کوئی قید نہیں ہے کہ پڑوس میں کون ہو۔ آپ نے تو یوں فرمایا پڑوسی، چاہے پڑوسی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، یہودی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ بس پڑوسی کی خیر خواہی اللہ کے نبی نے ایک مسلمان کو فریضے کے طور پر فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اس حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان ہی کا خیال رکھے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمان کا خیال رکھے، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا اگر ہے تو مومن کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور یہاں ہم نے ایک بات اور نوٹ کی ہے حدیث پاک سے کہ یہاں کسی کا بگاڑا بھی کچھ نہیں ہے۔ بھئی اتنی بات ہے کہ بھئی اپنے گھر سامان لایا اور کھا لیا، پڑوسی کا خیال نہیں کیا۔ اتنی سی بات پر میرے آقا نے فرمایا کہ یہ آدمی ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے، اگر ایمان میں پختہ ہوتا تو پڑوسیوں کی طرف نظر ڈالتا۔ بھلا کیا خیال ہے کہ جس نبی نے پڑوسیوں کا اتنا خیال کیا ہو، وہ نبی پڑوسیوں کو ستانے سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آدمی مذہب اسلام کے اوپر انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ اسلام میں آتنک کو کوئی گنجائش ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اسلام کے صحیح معنی سمجھے ہی نہیں۔ اس نے اسلام کے اور ایمان کے اور قرآن کریم کی تعلیم کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر سمجھتا خدا کی قسم ایسی بات نہ کہتا، کیونکہ جس قوم کے رہبر اور جس رہبر نے یہ فرما دیا ہے کہ بھائی میرے ماننے والوں کے لیے تو پڑوسیوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اگر وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی اور ہر اعتبار سے اچھا سلوک کرنے والے نہیں ہیں تو ہم کیسے ان کو پکا سچا تابعدار کہہ دیں؟ جس نبی کی یہ تعلیم ہو، اس نبی کی تعلیم کے اوپر کوئی شک شبہ اور کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور دیکھو یہ حدیث تو سب کے مطلب کی ہے، یہ نہیں کہ صاحب مسلمانوں کے ہی مطلب کی ہے۔ بھائی دنیا کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں یقیناً وہ کسی نہ کسی کے پڑوس میں ضرور رہتے ہوں گے۔ جس دھرم کے ماننے والے بھی دنیا میں رہتے ہیں یقیناً وہ کسی نہ کسی کے پڑوسی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں کوئی سکھ رہتا ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں کوئی ہندو رہتا ہو سکتا ہے میرے پڑوس میں کوئی یہودی رہتا ہو سکتا ہے کوئی عیسائی رہتا ہو، ممکن ہے نہ جانے کون سے دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو یا کون سی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، مگر قربان جائیے میرے محبوب کے اوپر، آپ نے فرمایا دھرم اور ذات کوئی نہیں، بس تیرا پڑوسی ہونا چاہیے۔ تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوسی کا پورا پورا خیال کر۔ اب جب لوگ پڑوسیوں کا خیال کرنے والے بن جائیں گے تو لڑائی اور جھگڑے، فتنے، یہ اس طرح کی باتیں کہاں سے نظر آئیں گی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حدیث پاک کو ایک یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی، اگر صرف اسی حدیث کو ساری دنیا میں عام کر دیا جائے اور سب اپنے اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے لگیں، اور پڑوسی تو وقتی بھی ہوتا ہے، مستقل بھی ہوتا ہے، میرے گھر کے برابر میں کوئی رہتا ہے وہ بھی میرا پڑوسی، میرے گھر کے سامنے کوئی رہتا ہے وہ بھی پڑوسی، پیچھے رہتا ہے وہ بھی میرا پڑوسی، یہاں تک کہ اگر میں سفر میں جا رہا ہوں اور میں ٹرین میں یا گاڑی میں یا جہاز میں یا رکشہ میں سفر کر رہا ہوں تو جتنی دیر تک میرے برابر میں کوئی بیٹھا ہے اتنی دیر تک کا وہ میرا پڑوسی۔ ہر اعتبار سے اس حدیث کو دیکھا جائے، اگر پڑوسیوں کا خیال کرنے کی بات آ جائے اور اس حدیث پر عمل ہونے لگے، میں سمجھتا ہوں اختلاف اور دنگا ہمیشہ کی نیند سو جائے گا۔ کہیں لڑائی اور جھگڑا دنیا میں نہیں ہوگا،
اس لیے کہ حدیث پاک اتنی اہم درجے کی حدیث ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں آ رہی جی؟ بولو، حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ؟ آج کے بعد سے ہم اپنا یہ وظیفہ بنائیں گے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر خود بھی عمل کریں گے، اپنے پڑوسیوں کا پورا خیال کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں گے۔ اگر ہماری دکان کے برابر میں کسی کی دکان ہے، ہمارے گھر کے برابر کسی کا گھر ہے، ہم ہر اعتبار سے اس کا خیال کریں گے۔ کیا خیال ہے کہ جب میرے مصطفیٰ پڑوسی کا اتنا خیال کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھائی کا کتنا خیال کرے، باپ بیٹے کا کتنا، بیٹا باپ کا کتنا خیال کرے، شوہر بیوی کا کتنا خیال کرے، بیوی شوہر کا کتنا خیال کرے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا خیال کریں۔ جہاں پڑوسیوں کے لیے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، وہیں پر اپنے جو نجی افراد ہیں، بیٹا باپ بھائی بہن چچا تائے سگے حقیقی رشتہ دار، ان لوگوں میں آپس میں کتنی محبت ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ہے مذہب اسلام کی سادی سیدھی تعلیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس طرح کی، آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قسمیں کھا کر، یہ تو حدیث پاک ہے، سب کے لیے عام کر دی گئی، عام تھا۔ پوری دنیا میں کوئی بھی کسی کا پڑوسی ہو، اگر پڑوسی کا خیال نہیں کرتا ہے تو صحیح معنی میں ایمان والا کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں مومن کو مومن کا خیال کرنے کی بات کہی گئی ہے کہ ایسا نہیں کہ ساری دنیا ہی کا خیال کریں، بلکہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے کا خیال کرو۔ پلس آقا نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بار پھر آپ نے قسم کھائی واللہ لا یؤمن، آقا نے فرمایا خدا کی قسم وہ ایمان والا کامل درجے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام بہت پریشانی محسوس کر رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں آقا اور ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ تیسری بار پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، تیسری بار کے بعد فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام بے شین، آقا کے صحابہ، آقا کے ساتھی، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جن لوگوں نے یہ آپ کی زبان مبارک سے سنا وہ بہت پریشان ہوئے، گھبرائے۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ قسمیں کھا کر کے کس کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم وہ آدمی کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا؟ صحابہ کرام کے اس سوال پر اور اس استفسار پر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ کیا فرمایا؟ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا تھا آپ نے؟ وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں جو آدمی اپنی ضرورتیں پوری کر لے، کھا پی کر کے موج مستی کر رہا ہے اور پڑوسیوں کا کوئی خیال نہیں کر رہا ہے، وہ آدمی صحیح معنی میں مومن کہلانے کے قابل نہیں، ایمان والا اور مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، وہ آدمی مومن کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اور قسم کھا کر کے آپ نے ارشاد فرمایا پڑوسیوں کے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ آج کل ذرا سا اپنے یہاں کا گردہ، اپنے یہاں کا کوڑا دھکیلا اور اپنے پڑوسی کی طرف کو جمع کر دیا، دوسری پڑوسن باہر کو جھانک کے دیکھتی ہے کہ میرے دروازے کے سامنے اس نے اپنا کوڑا، وہ اس کو دھکیل کر کے آگے بڑھا دیتی ہے۔ پھر آگے یہ صورتحال ہمارے یہاں آپس میں معاشرت میں ہوتی رہتی ہے، اور یہاں کوئی مذہب کی قید نہیں، بس یہ تو دھکیل چل رہا ہے معاملہ۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بعض دفعہ صرف کوڑے کے اوپر ہم میں ڈنڈا بازی ہو جاتی ہے، صرف کوڑے کے اوپر۔ حالانکہ آپ کو معلوم نہیں ہے
کہ مذہب اسلام نے اس سلسلے میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ یاد رکھیے آج حکومت باقاعدہ نگر پالیکا کا مستقل شعبہ قائم کیے ہوئے ہیں، نگر پالیکا موجود ہے، شہر کے اندر ہزاروں کرمچاری کام کر رہے ہیں۔ کون سا کام؟ صفائی کا کام، کوڑے اٹھانے کا کام، نالیاں صاف کرنے کا کام۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، یہ ایمان کے ساتھ جوڑ کر کے آپ نے فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے اونچا درجہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا درجے کا شعبہ ہے ایمان کا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ یہ کوڑا، یہ گندگی، یہ تکلیف دینے والی چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نالیوں کے اندر گندگی رک جائے، نالی پیچھے، پانی اوپر، راستوں کے اوپر پانی بہنے لگے، کیچڑ نالیوں سے اوپر آ جائے تو راستے متغیر ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، لوگ چلنے والے پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ فرمایا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ قربان جائیے اس ذات گرامی پر جس نے راستے سے تکلیف دینے والی چیز، اس طرح کی چیزوں کو ایمان سے جوڑ دیا ہو۔ اور ایمان سے جوڑنے کے یہ معنی ہوں گے کہ پھر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مومن سمجھے گا وہ اسے اپنے ایمان کا حصہ جانے گا اور اسے ہٹانے کو اپنی ضرورت سمجھے گا، اس لیے کہ ایمان سے جوڑنے کے ساتھ اس کا ارشاد فرمانا، آقا نامدار کا اس بات کو ارشاد فرمانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی بھی ایمان والا اب اسے برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز راستے میں پڑی ہو کہ جو دوسروں کو تکلیف دے تو وہ اسے ہٹائے گا، اپنے ایمان کی شان ظاہر کرے گا کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ لیکن عام طور سے غفلت، لا علمی، علم حاصل نہ کرنا، حدیثوں کو حاصل نہ کرنا، النبی کی تعلیم کو حاصل نہ کرنا، اس سے ہم اتنے دور ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا ہدایتیں ہیں ہمارے لیے اور کیا کیا ہدایتیں ہیں دنیا کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا والوں میں سرکار نے تو یہ نظام بنایا، اور ہم اگر اس حدیث پاک کے اوپر صحیح معنی میں عمل کرنے والے بن جائیں تو ہم تو خود ہی اپنے راستوں اور نالیوں کو صاف کرنے والے ہو جائیں گے، حکومت کے اس شعبے کے معاون اور مددگار بن جائیں گے۔ اب آپ بتائیے اسلام کی خوبی ظاہر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اب تو ہم نے اتنی اپنے آپ کو اتنا پیچھے دھکیل دیا اور اتنے سست ہو گئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مسلم محلے کا مطلب یہ ہے کہ گندگی، بچوں کا کود بھاند کرنا، بچوں کا بیکار اور برباد پھرتے رہنا، پھٹے پرانے کپڑوں میں، بوشیدہ اور گندے کپڑوں میں، جہاں بد تہذیبی اور بدتمیزی ہو سمجھ لو کہ وہی مسلم محلہ ہے۔ میرے بھائی، جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ پڑوسیوں کا خیال، جس نبی کی تعلیم یہ ہو کہ پڑوسیوں کو ستانے والے کو سخت وعیدیں، جس نبی کی یہ تعلیم ہو کہ صفائی کا اہتمام، اور جس نے یہ تعلیم دی ہو ان اللہ نظیف ویحب النظافہ، اللہ نظیف ہے اور نظافت کو پسند فرماتا ہے، جس نے یہ تعلیم دی ہو النظافت شطر الایمان، کہیں فرمایا طہارت شطر الایمان، فرمایا صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا، پاکیزہ رہنا یہ ایمان کا حصہ ہے، جس کی تعلیم ہی یہی ہو کہ صفائی، پاکی اور طہارت کو ایمان سے جوڑ دیا گیا ہو، اس قوم کو دنیا یہ تانے دینے لگے کہ صاحب یہ گندے سندے اگر لوگ ملے تو سمجھ لو وہی مسلمانوں کا محلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت گر گئے دیکھیں شاید۔
دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے کسی کے پاس صاف ستھری تعلیم نہیں، جس کے پاس اتنی محفوظ تعلیم ہو، جس کا ایک ایک حرف محفوظ ہو۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے، تعلیم اسلام مکمل محفوظ ہے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس تعلیم کو خود بھی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی اس تعلیم کو پہنچائیں، اور اس کے صحیح اثرات اور صحیح معنی ہم دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہر دور میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں، اس میں اللہ کا ارشاد ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، فرمایا تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہمیشہ رہنی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت تمہارے درمیان ایسی ضرور رہنی چاہیے جو اچھی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں سے کہے یہ کام اچھا ہے، یہ کام کرو، اور وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، نیک کام اور اچھے کام لوگوں میں عام کریں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکے منع کرے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام غلط ہے، یہ کام برا ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا جو ایسا کام کریں گے کہ معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیلائیں گے اور برائیوں سے معاشرے کو روکیں گے، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا جو لوگ انسانوں میں بھلائی کو پھیلانے والے ہیں، اچھائی کو پھیلانے والے ہیں، اور انسانوں سے برائیوں کو مٹانے والے ہیں اور برائیوں کو ختم کرنے والے ہیں، قرآن کریم شہادت دیتا ہے یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کی کامیابی پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اور جسے خدا کامیاب کہہ دے اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ تو کامیاب لوگوں کے اوصاف کیا ہیں جی؟ کہ دنیا میں اچھی باتوں کو پھیلائیں گے اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہیں گے۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا کہ صاحب تمہیں کیا پڑی ہے، صاحب تم جاؤ اپنا کام کرو، تم کیوں خواہ یہاں پر سمجھانے کے لیے آ گئے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں اگر کوئی برائی کرتا ہے اسے اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا جو آدمی تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے فلیغیرہ بیدہ، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے روک دے، اپنے ہاتھوں سے روک دے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کوئی باپ اگر اپنے بیٹے کو برائی کرتے دیکھے تو کیا ہاتھ سے نہیں روک سکتا اسے؟ کیا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے؟ یقیناً روک سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی برائی کر رہا ہو کہ جسے وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو آقا نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے تم اس برائی کو نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اس برائی کو روک دو۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انہیں سمجھا تو سکتے ہو کہ صاحب یہ اچھا نہیں ہے، آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔ اور اگر کوئی پارٹی ایسی ہے کہ جو زبان سے بھی اس کو نہ کہا جا سکتا ہو، وہ بڑے دینگ ہیں کہ صاحب آپ زبان سے اگر کہنا چاہو گے تو آپ کو دبا دیں گے، آپ کو کھدیڑ دیں گے، بے عزت کر کے ماریں گے آپ کو مثال کے طور پر، تو آقا نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، پھر وہ اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے اور برا سمجھ کر کے اللہ کے حوالے کر دے کہ مولا کریم یہ وہ برائی ہے جسے میں نہ زبان سے کہہ سکتا نہ میں ہاتھ سے روک سکتا، اور تو طاقتور ذات ہے، یقیناً یہ برا کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں، میرے پروردگار تو انہیں روک دے اور میں اس سے بری ہوتا ہوں۔
کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے نا آدمی. آقا نے فرمایا وذالک، فرمایا یہ سب سے ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے ایمان کا. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یعنی اگر کوئی برائی کو برا سمجھے نا تو برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے، ہلکا درجہ ہے. اور اب کا دور دیکھیے آپ، ہم برائی کو برائی سمجھنے کو تیار نہیں، ہم برائی کو برائی سمجھنے کو تیار نہیں. عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے. بہت سارے افراد، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ جو برائی کو برائی سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں. اور جب برائی کو برائی بھی نہیں سمجھو گے تو روکنے کے راستے کہاں سے کھلیں گے؟ میرے بھائی، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ذاتی طور پر ہم اچھے کام کرنے والے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے کہ صاحب میں تو اچھے کام کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ختم گئی. نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری اس سے آگے بھی بنتی ہے کہ ہم دوسرے افراد کے اوپر بھی نظر رکھیں کہ وہ برائی میں ہیں یا برائی چھوڑ رہے ہیں. اگر نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم فکر کریں. اور ہر طبقے کے اندر ایسے سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہونے چاہیے جو باقاعدہ انہیں سمجھائیں، اور با اثر لوگ ہوں تو انہیں دھمکائیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں. جو خاندان کے بڑے ہیں اور ذمہ دار ہیں، جو گھر کے بڑے اور ذمہ دار ہیں، جو محلے کے بڑے اور ذمہ دار ہیں، جو بستی کے بڑے اور ذمہ دار ہیں، جو عہدیدار ہیں، جو سباسد ہیں، جو پردھان ہیں، جو ایم پی ایم ایل اے، یہ صرف کرسیوں کی خاطر اور اقتدار کی گلیاروں میں پہنچنے کے لیے ہی نہیں بنتے ہیں، بلکہ ان کے معنی یہ ہے کہ یہ قوم کو برائیوں سے بھی روکنے کی کوشش کریں گے. الیکشن لڑ کر کے کرسی اقتدار کے اوپر پہنچنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ 4 گنر لے کر کے آپ لال بتی لگا کر کے منتری بن کر آپ اپنے گھروں کے اندر حویلیوں کے اندر بیٹھ جائیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے جتنی بڑی ذمہ داری ملتی ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور محلے، گاؤں، آبادی اور اپنا وہ حلقہ جو حلقہ اسے ووٹ دینے والا ہے، سارا حلقہ اس کی نگرانی میں آتا ہے. جتنے حلقے نے اسے ووٹ دیا ہے اس حلقے میں اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو ایم ایل اے سے پوچھا جائے گا، اللہ کے یہاں ایم پی سے پوچھا جائے گا، پردھان سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. جو آدمی جس دائرے میں ذمہ دار ہے اسی دائرے میں اس کی ماتحتی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی رب ہمیں مارے گا، وہی رب ہم سے ہماری زندگی کا حساب لے گا. کوئی یہ نہ سمجھے اپنے ذہن کے اعتبار سے بڑے سے بڑا طاقتور، بڑے سے بڑا جابر ظالم، بڑے سے بڑا حکومت اور اقتدار کا مالک، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ کر کے چلا جائے گا. جس رب نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان پیدا کیے، وہ کہتا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ کون ہے کوئی جواب؟ اگر کوئی کسی کا باپ دادا یا کوئی اقتدار والا ہے تو بتائیں سامنے آ کر کے کہ آسمان اس نے پیدا کیا اور زمین اس نے پیدا کی ہے. کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے. ہسٹری کے اندر زمین و آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور جو اس ساری کائنات کا مالک، خالق ہے اور مختار کل ہیں اور کسی کے مشورے کا محتاج نہیں. کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ آسمانوں کا ٹھیکہ کسی کو دیا گیا ہو کہ صاحب رنگ ہوگا اور رنگائی کا ٹھیکہ فلاں کمپنی نے لے لیا اور صاحب آسمان کی ریپیئر ہوگی، کچھ تھوڑی سی پھٹن آ گئی تھی، کچھ سیمنٹ اتر گیا تھا. کوئی نہیں بتا سکتا ہے. یہ آسمان میرے رب کا بنایا ہوا ایک طاقتور مخلوق ہے. سورج اپنے ٹائم سے نکالنے پر قدرت رکھنے والا پروردگار، جسے اللہ نے انسانوں کا خادم بنایا ہے. یہ سورج جو طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، پورب سے نکل کے پچھم میں جا کے چھپ جاتا ہے، یہ سورج انسانوں کا، کائنات کا خادم ہے. خادم، یہ خدمت کر رہا ہے، سب کی روشنی دے رہا ہے.
اور ٹائم سے نکلنا اس کے لیے پروردگار نے اور اس کے رب نے لازم کر دیا ہے. ایک سیکنڈ بھی کبھی دیر نہیں کر سکتا ہے. ہر موسم میں جس سیکنڈ میں نکلنا ہے اسی سیکنڈ میں اسے طلوع ہونا ہے. چاند بھی خادم، ستارے بھی خادم، ہوا خادم. جس پروردگار نے ان ساری مخلوقات کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے وہ انسانوں کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیج رہا ہے. اگر بدمعاشی کریں گے تو موت بھی اسی کے قبضے میں ہے. اور کتنے ہم سے پہلے آئے اور چلے گئے اور مر گئے. ہمارے بڑے کتنوں کو ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے اور قبرستان کے حوالے کر دیا، شمشان کے حوالے کر دیا ہے. آج تک ساری دنیا گواہ ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ آئے تھے اور چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہیں، جس نے بھیجا تھا پوچھنے کا انتظام بھی اسی نے کر رکھا ہے. آزاد نہیں ہو. کوئی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. کیا وجہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم پورے ملک کا ذمہ دار ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے وزرائے اعلیٰ ہیں، مکھیہ منتری ہیں، پھر اس کے نیچے ڈی آئی جی، آئی جی، ڈی ایم، ایس ڈی ایم، پھر تھانے دار، چوکی والے، یہ سب ایک دوسرے کے نیچے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہر ایک اپنے دائرے میں اپنے اوپر والے کا جواب دہ ہوتا ہے. پولیس والا اپنے کپتان کو جواب دینے والا ہوتا ہے، کپتان اپنے بڑے کو ڈی ایم کو جواب دینے والا ہوتا ہے، ڈی ایم آئی جی اور ڈی آئی جی کو جواب دہ ہوتا ہے، وہ مکھیہ منتری کا جواب دہ ہوتا ہے، مکھیہ منتری پردھان منتری کا جواب دہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے پھر کائنات کا رچیتا اور کائنات کو پیدا کرنے والے کے جواب دہ مخلوق کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں آ کر کے ہم بہک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کوئی ہم سے سوال کرنے والا ہوگا ہی نہیں. اگر سوال کرنے والے تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو تو پھر ساری مخلوق کا مالک اپنی مخلوق سے سوال کرنے والا ہے. اور وہ تو یوں کہتا ہے جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین کھا گئی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین نے گلا دیا، ختم کر دیا، اور وہ تو مٹی بھی اٹھ کر کے کسی کے مکان کے بھراؤں میں چلی گئی. نہیں، وہ کہتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم. زمین نے جتنے اجزاء کو انسانوں کے کھا کے گھٹا دیا ہے ہم انہیں جانتے ہیں، ایک ایک حصے کو جانتے ہیں، ہم کہاں ہیں کہاں نہیں ہے. وعندنا کتاب حفیظ، ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، پوری تفصیل وہاں بھی لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، مارنے پہ بھی قادر ہے، زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، اور پھر پورا حساب لینے کے اوپر بھی قادر ہے. اور یہ یقین ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس یقین کے اندر فرق آ گیا، یاد رکھنا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر اس یقین میں فرق آ گیا اور ذرا بھی ہم نے سمجھ لیا کہ نہیں، مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے، مر گئے سو ختم گئے، کوئی کہانی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر یاد رکھنا یہ ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا ہو جائے گا. یہ ایمان ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا. ہم یہ نہیں سوچ سکتے، ہماری سوچ یہی اور ہمارا عقیدہ، اعتقاد اور یقین یہی ہے کہ پروردگار ایک اللہ، ایک خدا، ایک طاقت ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا بھی کیا ہے اور پوری دنیا پہ اسی کا قبضہ ہے. کائنات اسی کی ہے، کسی اور کی نہیں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے آخر میں آسمان و زمین اللہ ہی کا ہو کر رہ جائے گا. آج بھی اللہ ہی کا ہے، آج کوئی اللہ کا نہ ہے آج بھی، لیکن بات یہ ہے آج دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ دار بنا رکھا ہے کہ صاحب یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میری فیکٹری ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا کارخانہ ہے. آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں دعوے دار موجود ہیں. ایک دن آئے گا قیامت کا بگل بجے گا، یا ایھا الناس، او لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا زلزلہ ایک بہت عظیم ترین چیز ہے. قیامت آئے گی، جب قیامت آئے گی تو کوئی اس کا دعوے دار نہیں رہے گا.
کوئی دعوے دار نہیں رہے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو سخت جنبش دے کر کے ہلا دیا جائے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے جتنے اندر خزانے ہیں، اس کے اندر دفن ہیں، سب کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اور قیامت کے دن آدمی اسے دیکھ کر کے کہے گا اسے کیا ہو گیا؟ اب تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہے، وہ ساری چیزیں سامنے دیکھ کر کے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائی ایسا نہ سمجھے کوئی کہ بس دنیا ہے، آئی چلے گئے، آئے اور چلے گئے، اور کوئی ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ ایک ایک سانس کا سوال ہوگا جس رب نے آپ ایک بات بتاؤ، آپ نے کسی کو اپنے کاؤنٹر کے اوپر مینیجر کے طور پر بٹھا رکھا ہو، آپ کیا اس سے پوچھیں گے نہیں کہ کیا خرچ ہوا اور کیا آمدنی ہوئی، کتنا لیبر کو بٹ گیا، کتنا بچ گیا؟ ٹھیکیدار اپنے مینیجر سے پوچھے گا نہیں، دکاندار اپنے مینیجر سے پوچھے گا نہیں؟ پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ بولو، پوچھے گا۔ اگر تم پوچھ سکتے ہو تو بڑے عقل مند، اور جس رب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ نہ پوچھے، وہ نہ پوچھے۔ یہ ساری دنیا جس نے یہ قیمتی دنیا بنائی، ہم جسے قیمتی سمجھتے ہیں، اس کے یہاں تو اس کی کوئی قیمت ہے نہیں۔ وہ تو یہ کہتا ہے جی میرے یہاں تو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت نہیں، ایک دن آئے گا توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا جائے گا، لیکن ہم اسے بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں پوچھے گا ہم سے کہ اتنی قیمتی زندگی ہم نے تمہیں عطا فرمائی، 20 30 40 50 سال۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ساری مخلوقات کھڑی ہوگی اور ایک قدم بھی اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہل سکے گا یہاں تک کہ اس سے 5 سوال کر لیے جائیں۔ کیا جی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ دھیان سے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم کے سامنے ساری کائنات کے انسان کھڑے ہوں گے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم بھی کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکے گا 5 سوال جب تک اس سے نہ ہو جائیں۔ پہلا سوال یاد کر لینا آپ اور دوسروں کو بھی بتا دینا، یاد کرو۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، فرمایا زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کو کن چیزوں میں تو نے خرچ کیا ہے، یاد کرو اسے اور دوسروں کو بھی بتانا۔ کیا ہے پہلا سوال؟ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کن چیزوں میں زندگی کو خرچ کیا ہے۔ یاد ہو گیا جی؟ پہلا سوال کیا ہوگا قیامت کے دن؟ زندگی کے بارے میں کہ زندگی کو کن چیزوں میں کھویا ہے۔ دے دو گے حساب؟ 100 سال میں بھی دل نہیں بھر رہا ہے، 50 سال میں، 200 سال میں، اگر 500 سال کی زندگی کر دی جائے تو تب بھی پیٹ بھرنے کو تیار نہیں ہے، تب بھی کوئی اس دنیا سے جانا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن زندگی کے حساب کو سوچا ہے کہ اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، پہلے سوال ہوگا زندگی کے بارے میں، اتنی لمبی زندگی کو کہاں خرچ کیا۔ اور دوسرا سوال اسی زندگی میں بیچ میں ایک مکھن کی حیثیت سے جوانی کا زمانہ آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کو تم نے کن چیزوں کے اندر آزمایا ہے۔ بتاؤ جوانی میرے بھائی 15 سال کے بعد جوان ہو جاتا ہے، 16 17 سال بعد جوان ہو جاتا ہے، 20 25 30 سال اور 40 سال تک کا آدمی جوان رہتا ہے۔ 40 سال کے بعد تھوڑا سا پیچھے سرکتا ہے، ہوتا تو جوان ہی ہے تب بھی، لیکن بہرحال جوانی پہ کچھ نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے۔ مگر 25 سال تو انسان کے اوپر یا 30 سال تو انسان کے اوپر ایسے گزرتے ہیں کہ جن میں وہ اگر زمین کے اوپر ایڑی مار دے تو سمجھتا ہے کہ میں
یہاں سے چشمہ جاری کر دوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی توڑ نہیں ہے، اپنے کو سب سے عقل مند، سمجھدار، سلیقے مند، بہادر، طاقتور، ہر اعتبار سے انسان فخر میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس جوانی کو کہاں آزمایا ہے؟ ٹیلی ویژنوں میں آزمایا، موبائلوں میں آزمایا، آزادیوں میں، آوارگیوں میں، ماں باپ کی نافرمانیوں میں، بدماشیوں میں، بدتمیزیوں میں، سر کے بالوں کی کٹنگ آوارہ کرا کے اور برباد گھومنے میں کہاں کہاں گزارا ہے؟ یہ سوال جوانوں سے خاص طور سے ہوگا کہ تمہیں جوانی جیسی قیمتی چیز دی گئی تھی، جس جوانی کے اوپر پوری دنیا اعتماد کرے، بھروسہ کرے، فخر کرے، اور ماں باپ جوان ہونے کا انتظار کریں، حکومتیں جوانوں کا انتظار کریں کہ جوان آئیں اور حکومت کے طاقت کے شعبوں کو سنبھالیں، پولیس میں، پی ایس سی میں، بی ایس ایف میں اور آرمی میں، ان جگہوں کے اوپر پولیس میں اور طاقت اور بل کے جہاں جہاں کام ہوتے ہیں وہاں حکومت بھی انتظار کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کے جوان آئیں، جن کے سینے چوڑے ہوں، قد دراز ہوں، اور وہ طاقتور ہوں، بھاگ دوڑ کے مطلب کے بھی ہوں، وہ ملک کی حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں۔ جوانوں کی ہر جگہ، جوانوں کا ہر جگہ انتظار ہوتا ہے، ان کی ہر جگہ وقات اور قدر ہوتی ہے۔ جوانوں خاص طور سے اللہ اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ اسے کہاں آزمایا ہے؟ جواب کی تیاری کر رہے ہیں؟ جوانی کہاں لگائی ہے؟ ہمارے پاس کوئی جواب؟ کیا کیا ہم نے جوانی میں؟ ڈر جوانی، توبہ کردن، شیوائے پیغمبری۔ جوانی میں عبادت کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جوانوں سے پوچھا جائے گا تم نے جوانی کو کہاں لگایا ہے؟ آج نوجوانوں، بیویوں کے ساتھ بدسلوکیاں کون کر رہا ہے؟ بوڑھا نہیں، یہی جوان کر رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کون کر رہا ہے؟ یہی جوان کر رہا ہے۔ بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کدھر سے ہو رہی ہیں؟ یہی جوان کر رہا ہے۔ پڑوسیوں کو کون ستاتا ہے؟ یہی جوان تو ہے۔ ہر جگہ جوانوں کا کردار ہے، ہر جگہ جوانوں کا کردار ہے۔ یہ سب چیزیں، ان سے بچو اور اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھ کر کے اس مالک حقیقی کے تابعداری میں گزارو جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس لیے جوانوں کو خاص طور سے اپنی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ بھائی بڑھاپے میں جا کر کے جب بس کا کچھ نہیں رہتا ہے، لٹھیا اٹھا کر کے تہجد میں مسجد کی طرف کو دوڑ لگاتا ہے۔ بچپن میں اس بیچارے کے بس کا کچھ ہے نہیں ہے، آخر جوانی کا ہی زمانہ ہے، اسی میں ڈھیلے پھینک لیتے ہیں جتنے بھی پھینکے جاتے ہیں جس سے۔ اور میرے بھائی، وہ پروردگار تو ایسا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے آنسو بہا دو گے، اس کے یہاں آنسوؤں کی اتنی قیمت ہے جس آگ کو جہنم کی سمندر نہ بجھا سکے، مومن کی ایک آنسو ندامت سے نکلے ہوئے آنسو، ایک آنسو کا قطرہ اسے بجھا دیتا ہے۔ جوانوں، تمہارا ایک سجدہ خدا کے یہاں بڑا قیمتی ہے۔ آؤ اللہ کو مناؤ۔ آج لگتا یہ ہے، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض چل رہا ہے۔ حالات کے پیش نظر اسے مناؤ۔ ساری انسانیت کو خدا کو منانے میں لگ جانا چاہیے۔ دنیا میں امن و امان کو بحال کرانے کی یہی تدبیر ہے کہ اللہ کو منانے کی کوشش کی جائے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو دنیا میں افراتفری پیدا کر دیتا ہے۔ لڑائیاں، زلزلے، پریشانیاں، اختلاف، انتشار، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب یاد رکھو، جب کوئی کسی کو سمجھانے والا نہ رہے تو اللہ کی طرف سے پھر بہت زیادہ پکڑ آتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھو، میں نے عرض کیا، حدیث پاک کہتی ہے کہ سوال ہوں گے اور 5 سوال ہوں گے مرنے کے بعد۔ پہلا سوال، ساری زندگی کہاں لگائی؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں لگائی، کہاں آزمائی؟ اور تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں کہاں سے کمایا ہے؟
او میرے بھائی، مال کہاں سے کمایا ہے؟ دوڑ لگتی ہے، یہ آدمی اتنا مالدار ہے تو میں اس سے آگے کو نکلنے کی کوشش کروں، یہ آدمی اتنا اچھا مکان بنا چکا ہے تو میں اس سے اچھا بنانے کی کوشش کروں، یہ بائک لایا ہے تو میں اس سے مہنگی بائک لے کے آؤں گا، یہ کار لایا میں اس سے اچھی کار لے کے آؤں۔ کیسے آئے تو پیسوں کی آئے گی، پیسوں کی آئے گی۔ پیسہ کہاں سے آئے؟ اب پیسہ کمانے کی دھن لگ گئی، پیسہ کمانے کی دھن لگ گئی، حرام اور حلال کی تمیز اٹھ گئی، فرق کیے بغیر آدمی پیسے والا بننا چاہتا ہے، وہ تجارتوں میں دھوکے کو جائز سمجھنے لگتا ہے، وہ ملاوٹ کو جائز سمجھنے لگتا ہے، وہ رشوت لینے کو جائز اور حلال سمجھنے لگتا ہے، وہ لوٹ مار کو حلال سمجھنے لگتا ہے، وہ سود اور بیاج کو حلال سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سب جب پیسے کی ہوس اس میں پیدا ہوتی ہے تب یہ حرام کام اس کے لیے آسان لگنے لگتے ہیں۔ صاحب پیسہ بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ کیسے ہی بھی بنانا ہے، پیسہ بننا چاہیے تاکہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ کوئی اگر اسے آہستہ سے کان میں ڈال دے کہ بڑا آدمی بن جائے گا تو نیتا گیری میں آ جا، اپنے آپ آسان ہو جائے گا پیسہ ملنا، تو اب وہ ادھر کو چل پڑتا ہے۔ یاد رکھیو، یہ بات میں کوئی سیاسی نہیں، حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ یاد رکھیو کہ جو آدمی پیسے کے لالچ میں پڑ جاتا ہے اور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیسہ کمانا برا نہیں ہے، بلکہ پیسے کو حلال اور جائز راستوں کو چھوڑ کر اور حرام راستوں سے کمانا برا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ پیسہ تو کماؤ، خوب کماؤ، بڑے آدمی بن جاؤ، امیر بن جاؤ، مالدار بن جاؤ، دولت مند بن جاؤ، لیکن اگر پیسے کی ہوس میں حرام اور حلال کا فرق نہیں کیا پھر سمجھ لو کہ بربادی مقدر بن جائے گی۔ آگے بڑھیے، 2 سوال اور رہ گئے، ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ مال کہاں سے کمایا؟ یاد ہو رہی ہے نہیں آپ کو یہ حدیث؟ ارے بولو، یاد ہو رہی ہے نہیں فتح آباد کے لوگوں؟ پہلا فرمان کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، دوسرا تم نے جوانی کہاں آزمائی، تیسرا مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا مال کہاں خرچ کیا ہے۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، اور کہاں تم نے مال کو خرچ کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ کہاں خرچ کیا ہے۔ آج ایک بات کہہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اگر آج دنیا والوں ہمارے درمیان سے ناجائز رسمیں اور جہیز جیسی بری لعنت نکل جائیں، میں سمجھتا ہوں کوئی آدمی پھر غریب نہیں کہے گا اپنے آپ کو۔ نہیں آئے سمجھ میں آپ کی؟ جس کا بیاہ ہونے والا ہوگا لڑکے کا، وہ کہے گا یار بے موقع کہہ رہا ہے یہ بات، میرا تو ابھی جلدی ہی رشتہ طے ہوا ہے، اگر ہمارے سسر یہاں بیٹھے ہوں گے اور انہوں نے اس حدیث پہ عمل کر لیا ہماری تو ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، پیسہ وہی ہے جو خدا حلال راستے سے اپنے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حرام راہوں سے آنے والا پیسہ ہمیشہ تباہی بربادی لے کر کے آتا ہے، اور جہیز کے بارے میں تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں جہیز تو یقیناً تباہی لاتا ہے۔ جس نے جہیز دیا ہے وہ غریب ہو گیا، اجڑ گیا، اور جس کے گھر جہیز آیا ہے وہ مالدار نہیں ہوا۔ کیسی چیز ہے یہ؟ دیکھو کیا مزیدار بات ہے۔ جس نے مال دے دیا وہ تو اجڑ گیا ایک طرح سے۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ شادی کے مارے ہوئے پنپتے نہیں ہیں، اور جس کے یہاں گھر آیا ہے مال وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں تو مالدار ہو گیا۔ تو بھائی ایسی دوڑ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، خواہ مخواہ کی۔ 5واں سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور علم کے اوپر کتنا عمل کیا۔ جو باتیں دین کی آپ نے سیکھی ان باتوں کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اگر علم تو ہے عمل نہیں ہے، پکڑ تو ہوگی۔ اور تم یوں کہو کہ لو صاحب ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے، تاکہ نہ تو علم ہوگا نہ عمل کا سوال ہوگا، تو ڈبل پکڑ ہوگی، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔
آخر میں چونکہ دستار آ کے رکھی گئی ہے، اس کی مناسبت سے یہ جملہ کہتا چلوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا جو آدمی ہمارے ساتھ جڑ جائے اس کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان کہلاتا ہے نا، مسلمان کے لیے تو آقا نے فرمایا 100% ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے اس کے اوپر علم دین کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو گناہگار ہو رہا ہے۔ تو یہاں تو ڈبل گناہ ہو گیا ہے نا، ایک تو علم حاصل نہ کرنے کا، اور دوسرے جب علم ہی نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا؟ یہ ڈبل گناہ میں مبتلا ہے، بے وقوف ہے، یہ ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ تو بھائی آج طرح طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ صاحب ملک میں 100% پڑھے لکھے ہونے چاہیے، اچھی بات ہے کہ صاحب فلاں سب سے زیادہ اگر ان پڑھ کوئی قوم ہے تو صاحب وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے اور ہم نے یہ تانا دنیا سے اپنے اوپر لگوا لیا، ورنہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا تھا، اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند رکھ دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ اس علم کو پھیلانے سے پیچھے ہٹ جاؤں، نہیں ہو سکتا ہے، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ رہبر اسلام نے سب کو 100% علم والا بنانے کے لیے یوں فرمایا ہے، اور آج ہم ہیں پیچھے اتنے ہو گئے کہ لوگ دنیا میں کہہ رہی ترس کھا رہی ہے جی سب سے زیادہ کم پڑھے لکھے جی بدھو، اور سب سے زیادہ کمزور یہ مسلمانوں میں ہے۔ آخر کون سا داغ لگوا کے رہو گے بھائی؟ گندگی کا داغ ہماری طرف لوگ منسوب کر رہے ہیں، سب سے زیادہ گندے محلے دیکھنے ہو تو مسلمانوں کے دیکھ لو، سب سے زیادہ بدتمیز بچے دیکھنے ہو، کرکٹ پیٹ رہے، گلی ڈنڈا کھیل رہے، کود پھاند کر رہے، اور نہ منہ دھلے نہ پیر دھلے تو مسلمانوں کے دیکھ لو، اور گالی گفتار کرنے والے اور بد تہذیب دیکھنے تو مسلمانوں کے بچے دیکھ لو، ان پڑھ دیکھنے ہیں تو مسلمانوں کے بچے ارے بھائی کیا کیا داغ لگواؤ گے دنیا والوں کے اوپر آپ؟ حالانکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو 100% پڑھنے والا، 100% صاف ستھرا رہنے والا، اور اپنے ایک دوسرے کی محبت کرنے والا اور قانون کے اوپر عمل کرنے والا ہر اعتبار سے مکمل بنا کر کے مکمل امت بنایا ہے۔ اور امت نے اپنی بد تہذیبی کہہ لو، سستی کہہ لو، غفلت کہہ لو، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو کتنا پیچھے دھکیل دیا ہے۔ آؤ عہد کریں، توبہ کریں آج سے کہ انشاءاللہ ہم پڑھنے میں بھی آگے کو سرکیں گے انشاءاللہ، اور تہذیب و شائستگی کے اندر بھی آگے رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، پیار و محبت، اور جیسا کہ میں نے پہلی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ محلے دار، پڑوسی، اپنے ملنے جلنے والے دوست و احباب بغیر کسی دھرم کی تفریق کے کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو، سکھ ہے یا عیسائی، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، انسانیت کی بنیاد پر ہمیں ایک دوسرے سے محبت بھی کرنی ہے اور اس کا بھلے برے میں ساتھ بھی دینا ہے۔ ایسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، اور یہی ہمارے نبی کی ہمیں تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبارکباد دیتا ہوں اہل کمیٹی اور ذمہ داروں کو، اور جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کیا ہے، اور آپ حضرات جو تشریف لائے ہیں دور دراز سے چل کے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اور جو ہمارے پرشاسن کے حضرات یہاں تشریف فرما ہے، ڈیوٹی کر رہے ہیں اور اپنی قربانی دے رہے ہیں، بہرحال میں ان پرشاسن کے افراد کا، احباب کا، پولیس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سارا ٹائم دیا، وہ اتنی دیر تک یہاں بیٹھ کر کے ہمارے پاس میں جلسہ سن رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ہماری محبت میں، حفاظت میں بہرحال ہمارے پاس آئے ہیں۔ میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، شہر کی انتظامیہ، ذمہ دار سبھی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کراتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔